السلام علیکم ناظرین، آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ بات کرتے ہیں آپ کے ہم سب کے دل عزیز ڈرامے اگر تم ساتھ ہو، اس کی آنے والی قسط کی بات کریں گے، جس آنے والی قسط میں ہم دیکھیں گے کہ اس کی فرحان کی کزن فون کرتی ہے ساحل کو اور اس کو کہتی ہے کہ وہ میرے ہی نہیں تمہارے بھی خون کا پیاسا ہو رہا ہے اور وہ بالکل جانور بن گیا ہے۔ اور پھر دکھایا جاتا ہے کہ فرحان جو ہے وہ ساحل کے گھر پر آتا ہے اور کافی وہاں پر آ کر شور شرابہ کرتا ہے، جس پہ رمشا اس کو کہتی ہے کہ تم گھر پر آئے اور تم نے اتنا ہنگامہ مچایا، آخر مسئلہ کیا ہے، کیا کیا ہے ساحل نے؟ تو وہ کہتا ہے کہ اس نے مجھ سے میرا پیار چھینا ہے۔ تو رمشا کہتی ہے کہ کون ہے تمہاری محبت؟ تو وہ کہتا ہے کہ تم۔ اور ایک دم سے ساحل جو ہے وہ اس کا گریبان پکڑنے کے بھاگتا ہے، تو رمشا ان دونوں کے بیچ میں آ جاتی ہے اور ان کو بیچ بچاؤ کرواتی ہے۔ اور اس سے پہلے ہم نے اگر تم ساتھ ہو کہ اس قسط میں دیکھا کہ ہاسپٹل میں تھا فرحان اور اس کی طبیعت کافی خراب تھی، ساری فیملی بہت پریشان ہے، اور چونکہ وہ سب بہت اعتماد کرتے ہیں ساحل پر، تو اس لیے ساحل نے سب کو گھر بھیج دیا اور اس نے کہا کہ میں یہاں رکوں گا، اور پھر جاتا ہے اس کے روم میں اور جا کے اسے دھمکی دیتا ہے کہ اب تو میرا تو خیال تھا کہ تمہارے ساتھ مقابلہ ہوگا میرا، لیکن اب تم ختم ہونے والے ہو، اور میں جیت گیا ہوں اور میں نے اس کو اپنی محبت کو حاصل کر لیا ہے۔ اور جیسے ہی وہاں سے مڑنے لگتا ہے تو فرحان اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے، اور اس بات پر ساحل کافی گھبراتا ہے کہ یہ تو ہوش میں آ رہا ہے۔ اور پھر جب باہر آتا ہے اور رمشا اسے پوچھتی ہے کہ فرحان کی طبیعت کیسی ہے، تو وہ کہتا ہے کہ میں اسے دیکھ نہیں سکتا، بہت اس حالت میں میری اپنی طبیعت خراب ہو رہی ہے، اور بہت پریشان ہونے کی ایکٹنگ کرتا ہے۔ تو رمشا اسے کہتی ہے کہ ٹھیک ہے، تم گھر چلے جاؤ، ریسٹ کرو جا کے، میں یہاں رکتی ہوں جب تک آنٹی اور انکل بھی آ جائیں گے۔ اور پھر جب اس کے جانے کے بعد فرحان کے ماں باپ آتے ہیں تو اتنے میں ڈاکٹر بھی آ جاتا ہے اندر سے، اور وہ آ کے ان کو کافی تسلی بھی دیتا ہے کہ نہیں، اب وہ کافی بہتر ہیں، انہیں ہوش بھی آ رہا ہے اور طبیعت ان کی پہلے سے بہتر ہو رہی ہے۔ تو اس کی والدہ کہتی ہیں کہ کیا میں اس کو جا کر دیکھ سکتی ہوں؟ تو ڈاکٹر کہتا ہے کہ آپ لوگوں میں سے رمشا کون ہے؟ تو وہ کہتی ہے کہ میں ہوں رمشا۔ تو وہ کہتا ہے کہ وہ بار بار آپ ہی کا نام لے رہے ہیں اور آپ سے ملنا چاہ رہے ہیں، تو پہلے میرا خیال ہے آپ چلی جائیں ان سے ملنے کے لیے، اور آپ 1 بائی 1 ان سے مل سکتے ہیں۔ تو رمشا چلی جاتی ہے اس کو ملنے کے لیے، اور لیکن اس کو اس حالت میں دیکھ کے بہت دکھی ہوتی ہے، اور اس کو بے اختیار اس کے آنسو آ جاتے ہیں، اور وہ اس کو دیکھ کے کہتی ہے کہ سب کیا ہو گیا، وہ کافی اپسیٹ ہوتی ہے اس کو دیکھ کے، اور جیسے ہی وہ کچھ کہنے لگتا ہے تو اس کو منع کر دیتی ہے کہ نہیں، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تم کچھ نہیں بولو گے، تم خاموش رہو۔ اور پھر کچھ ٹائم اس کے پاس بیٹھتی ہے، اور پھر ساتھ اس کو یہ بھی اطلاع دیتی ہے کہ میری شادی ہو گئی ہے، تو تم نے منع کر دیا تھا کہ تمہیں بتایا نہ جائے، کچھ بھی تمہیں فون نہ کیا جائے، تو تمہیں ہم بتا نہیں سکے، لیکن اب ولیمہ جو ہے وہ تمہارے آنے پہ اب ہم دھوم دھام سے کریں گے۔ تو تمہیں پتہ ہے میری شادی ساحل سے ہوئی ہے۔ اور وہ ایک دم سے اس کا چہرہ جو ہے اتر جاتا ہے اور پریشان ہو جاتا ہے، تو وہ پھر باہر آ جاتی ہے، اور ساحل جو ہے وہ گھر پر جاتا ہے، تو جا کر وہ اب یہی اپسیٹ ہے، پریشان ہے کہ وہ ہوش میں آ گیا ہے اور وہ سب کچھ بتا دے گا، کیا ہوگا، لیکن پھر ساتھ ہی اس کو خیال آتا ہے کہ نہیں، مجھے اپسیٹ نہیں ہونا ہے، مجھے پریشان نہیں ہونا ہے، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اس کی باتوں پر پہلے بھی کوئی یقین نہیں کرتا تھا، اب بھی نہیں کرے گا، اور بالکل بھی پریشان ہونے کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، اور اپنے آپ کو نارمل کرتا ہے، اور پھر ہاسپٹل جاتا ہے، اور پھر جب اس کو پتہ چلتا ہے کہ وہ ہوش میں آ گیا ہے، تو پھر اس کے کمرے میں جاتا ہے اور اسے ویسے ہی دھمکیاں دیتا ہے، اور کہتا ہے کہ میں اور رمشا محبت کرتے ہیں، اور رمشا نے کوئی زبردستی اس سے نہیں کروایا گیا یہ فیصلہ، بلکہ اس کا اپنا فیصلہ تھا۔ تو اس طرح سے وہ یقین دلاتا ہے ساحل کو کہ ہماری شادی جو ہے وہ ہم دونوں کی رضامندی سے ہوئی ہے۔ اور پھر اس کی لاہور والی کزن جو ہے وہ بھی وہاں، اس کا جب پتہ چلتا ہے کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، تو وہ پریشان ہو کر وہاں چلی آتی ہے، اور جب وہ ہاسپٹل میں فرحان سے ملنے آتی ہے تو فرحان اسے پوچھتا ہے کہ کیا تمہیں یہ سب پتہ تھا، جو سب ڈرامہ کھیلا جا رہا تھا کہ مجھے لاہور بھیجا جا رہا ہے اسی لیے؟
تاکہ ساحل جو ہے وہ رمشا سے شادی کر سکے۔ تو وہ پہلے تو سوچتی ہے کچھ، پھر کہتی ہے کہ ہاں مجھے پتہ تھا۔ تو اس کو اس بات پہ بہت غصہ آتا ہے، اور پھر وہ اس کو کہتی ہے کہ دیکھو اب جیسے تم مجھ سے نفرت کرتے ہو، اسی طرح جو رمشا ہے وہ تمہیں نہیں چاہتی، تمہیں پسند نہیں کرتی، اور وہ بلکہ ساحل کو پسند کرتی ہے، اور دیکھو وہ خوش ہے، اور وہ تمہارا پوچھنے کتنی دفعہ آئی ہے، ابھی بھی مجھے تو کہیں ہاسپٹل میں نظر نہیں آئی وہ کہ تمہارا حال احوال پوچھنے آئی ہو، اور تم کیوں اس کے پیچھے پاگل ہو رہے ہو۔ اور پھر اسے کافی یقین دلاتی ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی کہتی ہے کہ مجھے پتہ ہے تم مجھ سے نفرت کرتے ہو، تم مجھے پسند نہیں کرتے، اور لیکن میں تو تمہیں چاہتی ہوں، مجھے تو تم سے محبت ہے۔ اور اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ جب یہ ٹھیک ہو جائے گا، گھر واپس آئے گا، تو کیا یہ خاموشی سے بیٹھے گا، یا یہ ان دونوں کے اس رشتے کو قبول کر لے گا، جو کہ مشکل کام ہے۔ اور اگر یہ اپنا حق حاصل کرنے کے لیے اور اپنی محبت ظاہر کرنے کے لیے کیا یہ اس کا مقابلہ کرے گا ساحل کا، اور اس کی فیملی اس کا ساتھ دے گی یا نہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ رمشا کو جب حقیقت پتہ چلے گی تو وہ کس کا ساتھ دے گی، کیا وہ اپنے شوہر ساحل کا ساتھ دے گی، یا پھر وہ اپنے دوست فرحان کا ساتھ دے گی۔ تو دیکھتے رہیے یہ خوبصورت ڈرامہ، جس کی کہانی دلچسپی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے، جس کا نام ہے اگر تم ساتھ ہو۔